انہوں نے جو بات کہی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت جاری ہے، یہ ایک غلط بات تھی، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ قرآن مجید نے بالکل وضاحت سے اعلان کر دیا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی ہے، پھر بتایا ہے کہ کیوں ختم کر دی ہے، یعنی وجہ ہے اس کی۔ تو اس وجہ سے اب آخری پیغمبر کی حیثیت صرف محمد الرسول اللہ کو حاصل ہے۔ یہ بات قرآن نے بیان کر دی ہے، واضح کر دی ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے، لوگوں کو بار بار بتایا ہے کہ مجھ پر نبوت کا خاتمہ ہو گیا ہے، اب خدا کسی کے ساتھ کوئی کلام نہیں کرے گا قیامت تک، سوائے اس کے کہ کسی کو کوئی اچھا خواب آ جائے، بس باقی ہر چیز ختم ہو گئی۔ تو یہ بات تو ہمیں بتانی ہے ہر ایک کو، لیکن کوئی آدمی نہیں مانتا تو ہم کو کوئی حق نہیں ہے کہ ہم اس کے اسلام اور کفر کے فیصلے کرتے رہیں۔ یہ ہم نے حدود سے تجاوز کیا ہے، اور میرے نزدیک جتنی جلدی ہو سکے اس معاملے میں صحیح رویہ اختیار کر لینا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پرسیکیوشن بہت بڑا جرم ہے، کسی انسان کو آپ پرسیکیوٹ کرنے کا حق نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہر ایک کو حق دیا ہے کہ وہ اپنے مذہب، اپنے عقیدے کا اظہار کرے، اپنی بات کہے، جو اپنے آپ کو کہنا چاہتا ہے کہے۔ یہ میرا کام نہیں ہے، میری جورسڈکشن ہی نہیں کہ میں آپ کے بارے میں فیصلہ کروں۔ میرا کام صرف یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، اور اس کی دلیل دے دوں، اس سے آگے کچھ نہیں۔ کیونکہ عربی میں ہے قرآن کریم، اور عربی سمجھنے کے لیے تمام مسلم علماء بلا استثناء زمانہ جاہلیت کی عرب سے بھی سند حاصل کرتے ہیں، اور قرآن کریم کی جتنی تفسیریں ہیں ان میں آپ پرانے شعراء کا قول دیکھیں گے، یہ بتانے کے لیے کہ کیونکہ کلام عربی میں ہے اس لیے اہل عرب کی زبان میں اس کو سمجھنا چاہیے، جو مستند ہے اس کے مطابق اس کا ترجمہ کرو، ورنہ تم غلط کرو گے۔ قرآن کریم کے علاوہ لفظ خاتم عربوں میں عام مستعمل تھا، اس استعمال کے مخالف قرآن کریم نے استعمال کیا ہے یا اس کے مطابق ہی یہ بحث ہے؟ اگر مخالف کیا ہے ان معنوں کو ترک کر کے جو عربوں میں رائج تھے، تو ثابت کرنا پڑے گا کہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ قرآن کریم کہتا ہے کہ یہ لفظ خاتم تمام مستعمل معنوں کے خلاف ہے اور ایک نئے معنوں میں استعمال ہوا۔ جب تو کوئی ثابت نہ کرے اس پر وہ ہم پر لازم ہی نہیں آتا اس کی بات مانیں۔ قرآن کریم کے لفظ خاتم کو سب سے بہتر سمجھنے والا کون سا وجود تھا؟ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ، اس سے بڑھ کر تو نہیں تھا۔ آپ نے اگر یہ لفظ خاتم کا اپنے محاورے میں استعمال کیا ہو تو اس سے روشنی حاصل کرنا گناہ ہے؟ اگر آپ نے استعمال کیا تو روشنی حاصل کرنا تو گناہ نہیں، ضروری ہے وقت کا دیکھنا۔ ہاں ضروری ہے کہ وقت کس وقت سن تو رہی، میں سب سمجھاؤں گا، ایک بات ضروری ہے۔ بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، اور یہ حدیث سنی کتب میں بھی ہے اور شیعہ کتب میں بھی ہے۔ الفاظ کا تھوڑا سا فرق ہے مگر اس سے مضمون پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں بتا دیتا ہوں کیا آپ نے فرمایا۔ ایک روایت کے مطابق انا خاتم الانبیاء وانت یا علی خاتم الاولیاء، دوسری روایت کے مطابق آپ نے فرمایا انا خاتم الانبیاء وانت یا علی خاتم الاصفیاء، لیکن لفظ خاتم کو مضاف اسی طرح اولیاء اور اصفیاء کی طرف کیا جس طرح انبیاء کی طرف کیا۔ ایک ہی سانس میں خاتم کو دونوں جگہ استعمال کر کے بریکٹ کر دیا۔ میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ لفظ خاتم کا جو بھی چاہیں ترجمہ کریں، دونوں جگہ کر کے دکھا دیں وہ ترجمہ، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگر ترجمہ ایک جگہ جائز ہو تو دوسری جگہ بھی جائز ہونا چاہیے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب بتائیے، اگر ہم موجودہ علماء کی بات مانیں اور خاتم کا ترجمہ یہ کریں کہ زمانے کے لحاظ سے آخری جس نے نبوت کو ختم کیا اور اس کے بعد کسی قسم کی کوئی نبوت بھی قیامت تک انسان نہیں دیکھ سکے گا اور کسی نبی کی شکل نظر نہیں آئے گی، اس کے بعد خاتم الاولیاء کا کیا ترجمہ ہوگا بتائیے؟ کوئی نہیں، اور ولایت کا خاتمہ ہو گیا۔ اور خاتم الاصفیاء کا کیا ترجمہ ہوگا؟ صفا پاک لوگ جو ہیں وہ بھی ہمیشہ کے لیے۔ آخری شخص جو صاف اور پاک کیا گیا وہ علی تھے، آخری ولی جو قرآن اور رسول نے پیدا کیے اپنی قوت سے وہ علی تھے۔ یہ ہونا چاہیے نا ترجمہ، تو پھر اس کو کیوں نہیں مانتے؟
ہاں اس کے لیے یا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے جو خاتم کا لفظ استعمال کیا اس کے معنی آپ اس کے لیے بیان کرنا کہ آپ وہ میں کروں گا، وہ میں کر دوں گا، مگر پہلے میری بات سن لیجیے جلدی سے حوصلے سے، تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ ہم کیوں دیکھ رہے ہیں، کس روشنی میں اس مضمون کو دیکھ رہے ہیں۔ اگلی بات، عربوں نے لفظ خاتم کو بکثرت استعمال کیا، خاتم الاطباء بھی کہا، خاتم الخطباء بھی کہا، خاتم الشعراء بھی کہا، خاتم الحکماء بھی کہا، خاتم الخلفاء بھی کہا، یعنی اس لفظ کو بکثرت عرب پہلے سے بھی استعمال کر رہے تھے، کوئی نیا محاورہ نہیں تھا جو قرآن کریم نے ایجاد کیا ہو، اور قرآن کریم کے نازل ہونے کے بعد بھی کرتے رہے۔ اگر خاتم کا وہ معنی لیا جائے جو آج کے علماء ہم پر ٹھونسنا چاہتے ہیں، تو ہر جگہ وہ معنی ثابت ہونا چاہیے، یا کسی جگہ تو ثابت ہونا چاہیے۔ ہر جگہ اگر اس معنی کو لیں گے تو مطلب یہ ہوگا کہ عرب جب کہتے تھے خاتم الحکماء تو ان کے نزدیک وہ آخری حکیم تھا جس کے بعد کوئی حکیم پیدا نہیں ہو سکتا، وہ آخری شاعر تھا جس کو خاتم الشعراء کہا گیا، پھر کوئی شاعر پیدا نہیں ہو سکتا۔ کہیں بھی یہ معنی نام کہنے والے کے ذہن میں تھے، نہ سننے والے نے کیا، اس لیے وہ معنی جو عرب محاورے کے مخالف ہوں، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال کے مخالف ہوں اور عقل کے منافق، وہ کیسے قبول کر لیں جب تک کوئی ٹھوس دلیل اس کے حق میں نہ پیش کی جائے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب آپ لفظ خاتم کا مفہوم عرب محاورے کی روشنی میں سمجھیں تو نہ صرف یہ کہ یہ اعتراض اٹھ جاتے ہیں جو بھی میں نے آپ کے سامنے رکھے، بلکہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی شان اس طرح ابھرتی ہے کہ دوسرے معنوں میں اس کا عشر عشیر بھی ظاہر نہیں ہوتی ہے۔ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا دعویٰ ہے تو پھر وہ معنی قبول کریں جو زیادہ شایان شان ہو، نہ کہ جو شان گرانے والے ہیں۔ اب صرف یہ گفتگو میں کروں گا کہ ہمارے نزدیک شایان شان معنی کون سے ہیں، اور ان کو ثابت کروں گا کہ ہر عرب استعمال میں وہ اپلائی کرتے تھے، پھر بات سن جائے گی نا۔ بات ہمارے نزدیک خاتم کا معنی جب بھی عربوں نے اسے استعمال کیا اس مضمون میں بہترین اور چوٹی کا قرار دینے کے لیے استعمال کیا۔ جب کہا متنبی خاتم الشعراء تھا تو ہرگز یہ مراد نہیں تھی کہ متنبی آخری شاعر ہے جس کے بعد شاعر پیدا نہیں ہوگا، یہ شعر ختم ہو گئے۔ مراد یہ تھی کہ شعر کی دنیا میں مقام کے لحاظ سے آخری وجود آ گیا ہے، اس سے بلند تر کوئی شاعر پیدا نہیں ہو سکتا۔ جب یہ کہا کہ آخری حکیم تو مراد تھا حکمت کی دنیا میں یہ سب سے بلند تر ہے، اور یہ لفظ خاتم زمانے کے ساتھ تعلق ہی نہیں رکھتا، یہ ماضی پہ بھی مار کرتا ہے اور مستقبل پہ بھی مار کرتا ہے۔ آخری جو لفظ ہے وہ ایک کونا صرف رکھتا ہے، وہ زمانے کے معنوں کے بغیر آخری کہلا ہی نہیں سکتا، زمانے میں آخری، لیکن مقام میں آخری جو ہے اس کا زمانے سے کوئی تعلق نہیں، وہ سب سے پہلے ہو کر بھی آخری ہو سکتا ہے۔ اور یہ تشریح 100% رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تشریح کے مطابق ہے۔ آپ نے فرمایا کن تو خاتم الانبیاء ہے، وکان آدم منجدل بین الطین والماء، کہ آدم اپنی تخلیق کے مٹی اور پانی میں ابھی کروٹیں بدل رہا تھا، میں اس وقت بھی خاتم تھا۔ صاف پتہ چلا کہ خاتم جن معنوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا اس کا زمانے سے کوئی تعلق نہیں، مقام سے تعلق ہے، کیونکہ سب سے اعلیٰ اگر خدا کے ذہن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو اس وقت بھی آپ سب سے اعلیٰ تھے جب ابھی آدم پیدا بھی نہیں ہوا تھا، اور اس وقت بھی سب سے اعلیٰ رہیں گے جب سب دنیا ختم ہو جائے گی۔ اور انہی معنوں میں ہم لفظ خاتم کو استعمال کرتے ہیں کہ اپنے مضمون میں آخری وجود جس سے بلند تر مقام کسی دوسرے کو نصیب نہیں ہو سکتا، اور ہمارے نزدیک یہی مضمون ہے جو معراج میں تصویری رنگ میں بیان فرمایا گیا۔ یہاں قولی طور پر جو بیان فرمایا گیا وہ تصویر میں معراج میں دکھا دیا گیا۔ دوسرا لفظ خاتم مہر کے معنی رکھتا ہے جو تصدیق کے لیے استعمال ہوتی ہے اور صنعت کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ جب بادشاہ کی مہر کسی چیز پر لگتی ہے
تو اس لیے لگائی جاتی ہے کہ اسے قانونی سند اور بادشاہ کی اتھارٹی حاصل ہو گئی. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان معنوں میں بھی خاتم تھے. نبوت میں آخری سند تھے اور ان معنوں میں بھی عرب ہمیشہ دوسرے کو خاتم قرار دیا کرتے تھے. یعنی جب متنبی کو خاتم کہا تو مراد یہ ہے کہ متنبی کا شعر سند ہوگا دوسرے کی شعریت جانچنے کے لیے. کسی شاعر کا شعر متنبی کا شعر جانچنے کے لیے سند نہیں ہوگا. چنانچہ اب بھی ہم اردو میں اگر میں کوئی کلام کہوں اور آپ میرا نقص نکالیں تو آپ کہیں گے دیکھیے آپ کا استعمال غالب کے استعمال کے مخالف. میں چھوڑ دوں گا بات اسی وقت کیونکہ غالب ہمارے نزدیک سند بن چکا ہے. اس لیے نبوت میں ایک ہی سند ہے اب, یعنی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے خواہ وہ ماضی میں کیا ہو یا مستقبل میں ہو, جب تک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسوٹی پر وہ پورا نہیں اترتا وہ نبی کہلانے کا مستحق نہیں. اس پر آپ کی مہر ہو گئی. ان معنوں میں بھی ہم آپ کو خاتم النبیین مانتے ہیں. پھر عرب لفظ خاتم کو محض زینت کے لیے بھی استعمال کرتے تھے. یعنی بعض اوقات زمانے اور مقابلے سے الگ ہو کر محض یہ بتانے کے لیے کہ زینت محفل ہے. مثلا شعراء کی محفل میں متنبی آیا تو شعراء کو زینت مل گئی. اطباء کی محفل میں بو علی سینا ظاہر ہوا تو محفل کے منہ پہ رونق آ گئی. ان معنوں میں کیونکہ انگوٹھی زینت کے لیے استعمال ہوتی ہے اور خاتم کا ایک مطلب انگوٹھی بھی ہے. ان معنوں میں بھی ہم حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم مانتے ہیں کہ گویا یہ مانا ہوا کہ آپ کے آنے سے پہلے محفل انبیاء سنی تھی. اگر آپ نہ آتے تو یہ محفل سنی اور نامکمل رہتی. آپ آئے تو زینت آئی اور حسن آ گیا اس مجلس کے منہ پہ. جس طرح ایک شاعر نے کہا ہے کہ رات محفل میں تیرے حسن کے شعلے کے حضور شمع کے منہ پہ جو دیکھا تو کہیں نور نہ تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نور ہیں مجلس کے. جب آپ آئیں تو گویا باقی زینت ہی کوئی نہیں رہی. یہ ہے کمال کا ایک ٹریبیوٹ دینا کسی کو اس کے حسن اس کی زینت کو. ان معنوں میں بھی ہم حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم مانتے ہیں. پھر ایک اور مضمون ہے خاتمیت کا جس کی طرف علماء توجہ نہیں کرتے, حالانکہ قرآن کے متعلق خود مانتے ہیں کہ سیاق و سباق کو چھوڑ کر اس کا معنی نہیں کرنا چاہیے. جو آیت جہاں نازل ہوئی ہے اس سے پہلے بھی کچھ نازل ہوا ہے, کچھ بعد میں بھی نازل ہوا ہے. ان پر غور کرو تو وہ آیت اپنے مفہوم کو خود واضح کر دے گی. اگر سیاق و سباق کو چھوڑ دے تو بسا اوقات مضمون کے بالکل برعکس معنی بھی لے لیے جاتے ہیں. مثلا قرآن کریم فرماتا ہے لا تقربوا الصلاۃ. اب اس کا سیاق و سباق چھوڑ دیں تو بعض لوگ تبصرہ میں کہتے ہیں کہ ہم کس طرح نماز پڑھیں, قرآن میں لکھا ہوا ہے نماز کے قریب بھی نہ جاؤ. حالانکہ آگے یہ بھی تو لکھا ہوا ہے وانتم سکارا. تو اس کا بھی تو سیاق و سباق ہے, وہ ہے کیا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. جب اس پر غور کریں گے تو بالکل مسئلہ حل ہو جائے گا. سیاق و سباق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین, کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے جیسے مردوں کے باپ نہیں. میں اس کا یہ ترجمہ کیا کرتا ہوں. میرے رجالکم کا مطلب ہے تم رجولیت کیا لیے پھرتے ہو جو یہ اعتراض کر رہے ہو کہ بیٹا کوئی نہیں. یہ تھی اصل بات. الزام یہ تھا کہ یہ تو لاولد ہے اور نعوذ باللہ من ذالک جس کو تانے کے طور پر لیا کرتے تھے کہ یہ مردانگی صفات سے آ رہی ہے ورنہ اس کو بیٹا ملتا. یہ عربوں کا ایک تصور تھا جاہلانہ. اور یہ اعتراض کیا کہ اس کا کوئی جسمانی بیٹا نہیں اس لیے یہ خوبیوں سے آ رہی ہے, مردانہ خوبیوں سے آ رہی ہے. جواب خدا نے یہ دیا کہ ہاں تمہارے جیسے مردوں کا باپ نہیں ہے اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. پھر کس کا باپ ہے یہ جواب ہونا چاہیے نا. یہ جواب تو نہیں ہونا چاہیے کہ روحانی باپ بھی نہیں ہے. اگر یہ جواب ہو تو اتنا خطرناک نتیجہ نکلے گا
کہ بدی پر بدی کا اضافہ ہو جائے گا. دوسرے علماء کی اس لیے ہم بات نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں بے شک قتل کرو, ہمیں مارو کاٹو جلاؤ, ہم وہ بات ہرگز نہیں مانیں گے جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے منافی ہو اور دشمن کے اعتراض کو تقویت دینے والی. ان کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ گویا نعوذ باللہ من ذالک خدا نے یہ کہا کہ تم کیا بات کر رہے ہو کہ صرف جسمانی طور پر کسی مرد کا باپ نہیں, ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ روحانی باپ بھی نہیں. اس کی نسل میں یا اس کی امت میں کوئی نبی بھی اب پیدا نہیں ہوا, جبکہ گزشتہ انبیاء کی امت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دیگر انبیاء کی امت میں خدا نبی بھی بھیجتا رہا. تو اصل اعتراض کیوں نہیں کرتے کہ اس کے بعد تو نبی بھی ختم ہے؟ ہم کہتے ہیں یہ جواب درست نہیں, یہ شان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شدید منافی ہے. جواب یہ بتا رہا ہے کہ تم باتیں کیا کر رہے ہو, دنیا کے مردوں اور تمہارے جیسے مردوں کی خدا کے نزدیک قیمت ہی کوئی نہیں. یہ نبیوں کا باپ ہے. اسی لیے مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی جو دیوبندی اسکول کے بانی مبانی ہیں, انہوں نے بین ہی یہ ترجمہ کیا ہے اپنی کتاب تحذیر الناس کو, اور یہ بحث اٹھائی ہے کہ تم لوگ آخری کیا لگا رہے ہیں. محض آخری ہونا کوئی فضیلت نہیں, اور یہ مقام مدح ہے, مقام ذم نہیں ہے. اس لیے اس آیت کا کوئی معنی ہم قبول نہیں کریں گے جو مقام ذم کی طرف یعنی برائی کی طرف لے جاتا ہے. تعریف کا مقام ہے, تعریف کا معنی کرو, اور تعریف کے معنی کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں یہ ترجمہ کیا جائے خاتمیت کا کہ وہ نبیوں کا بھی باپ ہے. اور خاتمیت جو ہے وہ اب ایک اور معنوں سے ہم پر کھل گئی. مہر اپنا نقش پیدا کرتی ہے اور بیٹا اس باپ کے نقش کو قبول کرتا ہے اور اسی سے پہچانا جاتا ہے. تو خاتم النبیین کا یہ مطلب بنا کہ تمام انبیاء کے یہ باپ ہیں. زمانے سے قطع نظر, وہاں بھی زمانیت ختم ہو گئی. اس میں اگلے اور پچھلے کی بحث ہی کوئی نہیں ہے. فرمایا یہ کہ جس میں شان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار دیکھو گے, وہ محمد مصطفیٰ کے صدقے سے اس میں داخل ہوئے ہیں. اور روحانی باپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے تمہارے جیسے مردوں کا باپ ہونا کیا ہے, خدا نے تمام انبیاء کا باپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دے دیا, کیونکہ آپ کی مہر سے آپ کی شکل کے آثار نبیوں میں ظاہر ہوئے, اور اگر وہ آثار نبیوں میں نہیں پائے جائیں گے تو وہ نبی جھوٹے ہوں گے, وہ بیٹا ہی نہیں ہوں گے پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ان معنوں میں بھی ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں. ایسی چلی تازہ ہوا, ایسی چلی تازہ ہوا, ماحول ہے نغمہ سرا, ماحول ہے نغمہ سرا, پڑھتا ہے نعت مصطفیٰ. بلاغ العلا بکمالہ, بلاغ العلا بکمالہ, بلاغ العلا بکمالہ, بلاغ العلا بکمالہ. تو صوت ہے, تو ساز ہے, تجھ میں بقا کا راز ہے, تجھ پہ خدا کو ناز ہے, تجھ پہ خدا کو ناز ہے. کشف الدجا بجمالہ, کشف الدجا بجمالہ, کشف الدجا بجمالہ, کشف الدجا بجمالہ. ہر دور کی زندہ گھڑی تو موسموں کی تازگی, تو موسموں کی
تازگی، تو ہے سحر کی روشنی، حسونت جمیع خصالہ، حسونت جمیع خصالہ، حسونت جمیع خصالہ، حسونت جمیع خصالہ۔ تیرا غلام پاک خو لے کر تجھی سے رنگ و بو کرتا ہے چرچا چار سو، کرتا ہے چرچا چار سو۔ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسونت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔